كان البحث السابق وهو حجية العام في الباقي في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص والإجمال على نحوين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. آج کی ہماری بحث جو ہے، اس سے پہلے ہم نے جو بحث کی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جہاں پر مخصص جو ہے وہ مجمل نہیں تھا بلکہ مبین تھا. یعنی کیا مطلب؟ ہم نے کہا تھا کہ عام ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تخصیص وارد ہوئی ہے، چاہے متصل ہو یا منفصل. لیکن اب تک آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ جو تخصیص وارد ہوئی ہے وہ مبین ہے. یعنی مبین میں کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اس کا علم ہے کہ تخصیص کس سے وارد ہو رہی ہے اور کتنے اس کے افراد ہیں. ہم نے کہا تھا کہ 100 علماء تھے، ان میں سے 10 جو مثلاً فاسق تھے، تو آپ کو مبین نہیں، تبھی آپ کے پاس بیان کر دیا گیا تھا اور آپ کو اس کا علم تھا کہ 10 جو ہیں وہ افراد فاسق ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس یہ بحث ہے کہ خود وہ جو مخصص ہے، چاہے متصل ہو یا منفصل، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، خود اس مخصص میں اجمال پایا جا رہا ہے. وہاں پر بھی اجمال تھا، اگر غور کریں تو وہاں بھی اجمال تھا، لیکن وہاں پہ اجمال مخصص میں نہیں تھا، مخصص کے علاوہ میں تھا. اس سے پہلے جو ہم نے بحث اس میں کیا تھا؟ ما عدل خاص میں، یعنی اس میں تخصیص میں اجمال نہیں پایا جا رہا تھا، تخصیص معین ہے. لیکن پھر ہم نے کہا تھا کہ 80 سے 90 تک جو افراد ہیں وہ داخل ہوں گے عام میں یا خاص میں، اس میں اجمال تھا. لیکن خود مخصص چاہے متصل منفصل وہ مبین تھا، اس میں کوئی اجمال نہیں تھا. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج اجمال جو ہے خود تخصیص میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب جو آپ اچھا یہ اجمال پایا جا رہا ہے، اجمال کیا پایا جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ خاص کا فرد یہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ اجمال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اجمال یہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. یہ اجمال کبھی جو ہے وہ شبہ، جو اجمال ہو رہا ہے، جو شبہ ہو رہا ہے، یہ کبھی مفہوم میں ہوتا ہے اور کبھی جو مصداق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفہوم میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفہوم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مخصص وارد ہوئی ہے وہ ایسا مفہوم ہے کہ آپ کو اس کے مفہوم کا علم نہیں ہے. جیسے کہا اکرم العلماء، ٹھیک ہے، الا زیدن، اکرم العلماء الا زیدن. اب آپ کو جو ہے وہ دیکھیے اب زید تخصیص ہے، یہ کون سی تخصیص ہے؟ متصل منفصل؟ متصل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں پر اجمال کیا ہے؟ اجمال یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ یہ جو جس زید کے کرام سے منع کیا جا رہا ہے یہ زید ابن بکر ہے یا زید ابن عمر ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر اس کی مثال میں آئیے کتاب کی، تو اس میں کیا مثال دی گئی ہے؟ کل ما طاہر الا ما تغیر بالنجاسہ. یہ نا طعمہ ہے، الا ما تغیر طعمہ اور یا پھر بالنجاسہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے. تو اب یہاں پہ آپ کیا اجمال ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تخصیص تو آئی ہے، لیکن یہ جو تغیر کہا جا رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہاں پر تغیر سے مراد تغیر حسی ہے یا تغیر تقدیری ہے. حسی ہے کیا مطلب؟ تغیر حسی کسے کہتے ہیں؟ تغیر حسی یعنی یہ کہ آپ محسوس کریں، آپ نے اس پانی کو چکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں اس کا مزہ جو ہے پانی کی طرح نہیں بدل گیا نجاست سے. ٹھیک ہے. یہ تغیر حسی. تقدیری کیا؟ نہیں، آپ کو معین کر دیا گیا کہ اتنی مقدار، مثلا اگر 250 گرام جو نجاست مل رہا ہے اس سے پانی میں اتنا پڑے تو جا کر مثلا یہ پانی نجس ہوگا. تو یہ مقدر کر دیا، معین کر دیا کہ اتنی نجاست اگر ملے گی تب نجاست ہے. تو یہاں پر اب آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مفہوم میں کہ یہ جو تغیر کہا جا رہا ہے یہ تغیر سے مراد تغیر حسی ہے یا تغیر تقدیری ہے. بات واضح انشاءاللہ. تو اسے کہتے ہیں اگر اس طرح کا شبہ ہو، اس طرح کا شک ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ مفہومیہ، جہاں پر ابہام، جہاں پر اجمال مفہوم میں پایا جا رہا ہے. اور کبھی کبھی یہ جو تخصیص جو مجمل ہو رہی ہے یہ مفہوم میں نہیں ہے، مفہوم واضح ہے، اس کے مصداق میں آپ کو جو کیا ہے اجمال پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے وہی اسی مثال کو آپ یہاں پہ مصداق کے بتا سکتے ہیں. کیا؟ جیسے خارج میں آپ کو یہ کیا کہا گیا تھا؟ کل ما طاہر الا ما طغیر بالنجاسہ، یہ کہا گیا تھا. خارج میں آپ کے پاس ایک پانی ہے، اب اس کے بارے میں آپ کو اس مصداق کے بارے میں، وجود خارج کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی کس کا مصداق ہے؟ کل ما طاہر کا مصداق ہے یا ما تغیر بالنجاسہ کا مصداق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس 2 طرح کا شبہ ہے، شبہ مصداق ہے. اب آئیے تھوڑا سا دقیق بات ہے اس کو غور کیجیے، توجہ ہوئیے گا. کہا کہ 2 طرح کے شبہ ہو گئے، مفہومیہ اور مصداقیہ. آج جو ہم پڑھیں گے فقط شبہ مفہومیہ پڑھیں گے. شبہ مفہومیہ میں کیا ہے؟ کہا کہ شبہ مفہومیہ میں 4 صورتیں ہیں.
4 صورتیں ہیں شبہ مفہومیہ کہ جہاں پر دوران ہوتا ہے. کیا پہلی صورت کیا ہے کہ شبہ مفہومیہ ہو. اگر کچھ لکھ سکتے تھے تو بہتر ہوتا. شبہ جو کیا ہے شبہ مفہومیہ ہوگا. 4 صورتیں کیسے ہوں گی؟ شبہ مفہومیہ، اور سامنے اس کے لکھیں گے کیا 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. کیونکہ تخصیص جو ہے وہ تخصیص یا تو متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے. تو آپ کیا لکھیں گے؟ دیکھیے آپ ایسے لکھیں گے شبہ مفہومیہ، اور اس کے بعد تخصیص کی 2 قسمیں ہیں، متصل یا منفصل. تو اس کو شبہ مفہومیہ لکھیے یہاں پر 2 قسمیں، متصل منفصل. ٹھیک ہے. اب جب متصل ہے دیکھیے اس کو بتا دیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے بات. یہ دیکھیے یہ 4 صورتیں سمجھنا ضروری ہے، اور اس ہر ایک کا حکم جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور اگر اس خلاصے پہ آپ ذہن رکھیں انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں شبہ مفہومیہ، ٹھیک ہے. اور ہم نے اور یہ شبہ مفہومیہ نہیں کیا مطلب مقصود اس کے مخصص کے بارے میں پوشک ہو رہا ہے. تو کہا کہ اب یہ مخصص جو ہوتا ہے متصل منفصل ہوتا ہے. کبھی جو ہے کیا ہے متصل ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ یہ منفصل ہوتا ہے. جو 4 صورتیں کیسے ہوں گی؟ منفصل. اب ہر ایک کی اس میں سے 2 قسمیں ہوں گی. ہاں ہر ایک کی 2 قسمیں ہوں گی. متصل کی کیا دوران جو ہوگا کبھی دوران بین الاقل والاکثر، اور یہاں پر کیا ہے دوران دوران بین المتباینین. ٹھیک ہے. بس وہی قسم یہاں پر بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اقل و اکثر یہاں لکھ دیں. ٹھیک ہے. اقل و اکثر اور متباینین. ٹھیک ہے. یہ 4 صورتیں ہو گئیں. یہ 4 صورتیں ہیں. واضح انشاءاللہ یہ سب کو واضح ہے. یہ 4 صورتیں ہیں. اب دیکھیے اب اس میں سے کیا ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کا حکم بتائیں گے. کیا ہے مطلب دیکھیے ہم وارد ہوا، پھر جو تخصیص آئی ہے وہ تخصیص جو ہے کیا ہے مجمل ہے. آپ کو نہیں پتا ہے اس کا کہ کون سا مراد ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اب ہیڈنگ پہ آئیے. ہیڈنگ ہم نے کیا پڑھی ہے؟ حل یسری اجمال الخاص الی العام. کیا خاص کا اجمال عام تک سرایت کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سوال ہے. تو یہ 4 صورتیں ہو گئی. 4 صورتیں ہیں جہاں پر اجمال پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان 4 صورتوں کا اجمال عام میں سرایت کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ 4 صورتیں ہیں، غور کیجیے گا. ان میں سے بس ایک صورت ہے ٹھیک ہے کہ جس میں کیا کہتے ہیں خاص کا اجمال عام تک سرایت نہیں کرے گا. صرف ایک صورت. اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہے صورت منفصل اور دوران بین الاقل والاکثر. یہ والی تیسری صورت جو ہے ہمارے اس میں یہاں پر لا یسری ہے. باقی سب میں جو ہے کیا ہے سرایت کر جائے گا سب میں. ٹھیک ہے. یہاں پر سرایت نہیں کرے گا. اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتا رہے ہیں. اصل میں یہ کیا مسئلہ کیوں ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں کبھی سرایت کر جائے گا اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ سرایت نہیں کرے گا؟ اور کیا اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اگر مان لیجیے فرض کر لیے ہم نے ایک جگہ اب 3 جگہ کہہ رہے ہیں کہ سرایت کر جائے گا، ایک جگہ کہہ سرایت نہیں کرے گا. ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ کہ اس کا ثمرہ وہاں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر خاص کا اجمال عام میں سرایت کر جاتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اصالت العموم جاری نہیں کر سکتے. آپ اصالت العموم سے تمسک نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے کا پورا عام بھی جو ہے کیا ہے وہ مجمل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر یہاں ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں خاص کا اجمال عام میں سرایت نہیں کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اصالت العموم جاری کر سکتے ہیں. یہ ثمرہ ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور بات کہ 3 صورتوں میں آپ نے کیا کہا کہ سرایت کر جائے گا. ایک صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرایت نہیں کرے گا. آخری بات ہے یہ ایک صورت. سوال یہ ہے کہ آخر کیوں آپ 3 صورتوں میں قائل ہیں کہ سرایت کر جائے گا اور ایک صورت میں نہیں کرے گا؟ تو جس میں نہیں کرے گا اس کو غور کیجیے. کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے صرف ایک صورت ہے کہ کب جب مخصص منفصل ہو اور دوران بین الاقل والاکثر ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ سرایت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے منفصل میں کیا پڑھا تھا؟ منفصل میں کیا پڑھا تھا کہ عام جو ہوتا ہے مخصص منفصل میں عام کا جو ہے وہ ظہور ہو جاتا ہے. کس میں؟ عموم میں ظہور عام کا ہو جاتا ہے. ہاں جب ہم نے کیا کہا تھا
اکرم العلماء، پھر ایک ہفتے بعد کہا تھا ولا تکرم الفساق من العلماء. تو یہ ظہور بدوی ہی صحیح، لیکن ایک ہفتے تک کے عام کا ظہور کس میں ہو گیا تھا؟ عموم میں ہو گیا تھا. تو جب اور اس کے بعد جو کیا ہے پھر یہ خاص وارد ہوتا ہے، اور آپ اس طریقے سے کہ اظہر کو ظاہر کے اوپر اور نص کو جو ظاہر کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تخصیص وارد ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ظہور جو ہے کہ بہرحال ہو جاتا ہے. تو جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو وہ ظہور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حجت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ منفصل میں عام کا ظہور ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مخصص منفصل ہو اور دوران بین الاقل والاکثر ہو تو یہاں پر خاص کا اجمال عام میں سرایت نہیں کرے گا. لیکن بقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بقیہ میں عام کا ظہور ہی اصلاً عموم میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس میں ہوتا ہے؟ بلکہ عام کا ظہور جو ہے وہ کیا ہے؟ ما فیما عدل خاص میں ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. بس اس بنیاد پر وہاں پہ قائل ہے کہ یس یعنی عام کا ظہور خاص کا اجمال عام میں سرایت کر رہے ہیں. بات واضح؟ مثال سب کی واضح ہوگی انشاءاللہ. اس میں تطبیق میں مثال پیش کر دیں گے تاکہ دیر نہ ہو زیادہ. واضح انشاءاللہ جو بات بتائیے بس یہی باتیں ہیں پورے اس میں. دیکھیے حل یسری اجمال المخصص الی العام، کیا مخصص کا اجمال عام پہ سرایت کرے گا؟ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مخصص سے مراد دونوں مخصص متصل اور منفصل دونوں. کان البحث السابق وهو حجیت العام فی الباقی، سے پہلے والا مسئلہ تھا، اس میں ہماری بحث کیا تھی؟ فی فرض ان الخاص مبین لا اجمال فیہ. ہم نے یہاں پہ یہ فرض کیا تھا کہ جو خاص ہے وہ مبین ہے، ہاں اس میں کوئی اجمال نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ شک کہاں پہ تھا؟ وہاں پہ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَخْصِيصِ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ مَخْرُوجٌ عَنِ الْخَاصِ. ہاں خاص کے اندر جو ہے کوئی اجمال نہیں تھا، خاص کے علاوہ جو فرد افراد ہیں جو 80 سے 90 ان میں ہم کو شک تھا کہ کیا یہ عام کے فرد میں داخل ہے یا خاص کے، لیکن خود خاص میں کوئی وہ اجمال نہیں پایا جاتا تھا. وَعَلَيْنَا الْآنَ أَن نَبْحَثَ عَنْ حُجِّيَّةِ الْعَامِ فِي فَرْضِ إِجْمَالِ الْخَاصِ. اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ خود اجمال کس میں پایا جا رہا ہے؟ خود خاص میں اجمال پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. والاجمال علی نوعین. اب یہ جو ہم اجمال بار بار کہہ رہے ہیں یہ اجمال کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اجمال کبھی شبہ مفہومیہ ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے مصداقیہ. اگر یہ جو اجمال ہے مفہوم میں ہو تو مفہومیہ، مصداق میں ہو تو شبہ مصداقیہ. مفہومیہ کسے کہتے ہیں؟ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شبہ مفہومیہ کی تعریف کیجیے تو آپ اس میں یہ لکھیں گے. ہاں وہاں کے ساتھ جی نہیں یہ تو مطلب شبہ ہوتا ہے اجمال کی. یہ اجمال کی قسم ہے، یہ اجمال کی قسم ہے. لیکن یہاں پر جو ہماری بحث ہے وہ چونکہ عام اور خاص کی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ وہ اجمال کی جو خاص پر وارد ہو رہا ہے وہ دو قسم کا ہے. ٹھیک ہے. کبھی اجمال جو مفہوم میں ہوگا اور کبھی جو مصداق. لیکن یہاں پر خاص والا اجمال ہے. وہ یا فی فرض شک فی نفس مفہوم الخاص بان کان مجملا، کہ شک کہاں پہ وارد ہو؟ ہم نے یہاں پہ یہ فرض کیا ہے کہ شک جو ہے وہ خود خاص کے مفہوم میں ہو. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ جو خاص کا مفہوم ہے وہ مجمل ہے، ہمیں نہیں معلوم پتا. ٹھیک ہے. نحو قولہ تعالی، نحو قولہ علیہ السلام، جیسے کیا ہے کہ کل ماء طاہر الا ما تغیر طعمه ولونه وريحه. ٹھیک ہے. الذی، تو یہاں پہ شک ہے الذی یشک فی ان المراد من التغیر. جو تغیر ما تغیر میں تغیر سے کیا مراد ہے؟ هل التغیر مراد خصوص تغیر الحسی، کیا صرف تغیر حسی مراد ہے، او التغیر التقدیری، یا پھر جو تغیر تقدیری مراد ہے. حسی کیا ہے اور تقدیری کیا ہے بتا چکے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. حسی وہ کہ جو حواس خمسہ کے ذریعے سے حس کیا جائے. ٹھیک ہے. تقدیری نہیں آپ کو کلو گرام کے حساب سے بتا دیا جائے مثلا کہ اتنا مقدار ہونی چاہیے. ونحو قولنا احسن الظن الا بخالد. ایک اور مثال دے رہے ہیں آپ کو. کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ حسن ظن رکھیں ہر ایک سے، عام ہے. ہاں اب یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کریں، دیکھیں توجہ ہے نہیں آپ کی. یہاں پہ کہا گیا احسن الظن، یہ عام ہے یا مطلق ہے؟ یہ جملہ احسن الظن، حسن ظن رکھیں کیسے؟ الف لام سے کیا ہو؟ الف لام تو یہ تو معرفہ ہوتا ہے. کسی بھی افراد کے ترجمہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عام کا وہ جو ہم نے پڑھا تھا الفاظ عموم میں سے یہاں پہ کون سا یوز ہوا ہے؟ بس یہ بتائیے.
مفرد محلہ مفرد محلہ بالحمد. جی ٹھیک ہے. احسن ظن الا بخالد. ٹھیک ہے, ہر ایک سے حسن ظن رکھو سوائے خالد کے. اب آپ کہا گیا کہ خالد سے حسن ظن نہیں رکھنا ہے, لیکن آپ کو شک کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو خالد سے کہا جا رہا ہے کہ حسن ظن نہیں رکھنا, یہ خالد ابن بکر ہے. الذی یشک فی ان المراد من خالد, خالد ہو بکر اور خالد ابن سعد مثلا. ٹھیک ہے, آپ کو یہاں پہ اجمال. ٹھیک ہے, شبہ مصداقیہ کہ بھائی فی فرض الشک فی دخول فرد من افراد العام فی الخاص مع وضوح مفہوم الخاص. مفہوم خاص واضح ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی خارج میں ایسا فرد ہے عام کا, کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس کو آپ کس میں داخل کریں, خاص میں داخل کریں یا عام میں. ٹھیک ہے, دیکھیے خاص آپ کو واضح ہو گیا کہ وہ پانی جو متغیر بالنجاسہ ہو وہ نجس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خارج میں آپ کے پاس یہ پانی ہے, اب اس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہم اسے کس میں داخل کریں, افراد خاص میں داخل کریں یا افراد عام میں داخل کریں. ٹھیک ہے, بیان کانا مبین لا اجمال فیہ, خاص میں کوئی اجمال نہیں ہے, وہ باب مبین ہے. جیسے اس کی مثال کا ماء اذا شک فی مثال الماء السابق, دوسری وہی والی ماء ہے کل ماء طاہر الا ما طاہر, اس میں جو ماء معین ہے آپ کے پاس کوئی پانی ہے کسی چیز میں, ٹھیک ہے, کسی ظرف میں, اتغیر بالنجاسہ, اس میں آپ کو شک ہے کہ یہ جو پانی ہے خارج میں وجود رکھتا ہے, یہ کیا متغیر بالنجاسہ ہوا ہے. اب جب متغیر بالنجاسہ تو کس میں داخل کریں گے, خاص میں. ٹھیک ہے, فدخل فی حکم الخاص ام لم یتغیر بالنجاسہ فهو لا یزال باقیا علی طہارتہ, یعنی کل ماء طاہر عموم کے اوپر باقی رہے گا. انشاءاللہ بہت آسان سی بات تھی. والکلام فی الشبہتین یختلف اختلافا بینا فلنفرد لکل منہما بحثا مستقلا. اب یہاں سے اصل بحث ہے, اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے. وہ 4 صورتیں شبہ مفہومیہ کی بتائیں. الدوران فی الشبہۃ المفہومیہ تارۃ یکون بین الاقل والاکثر, کہ شبہ مفہومیہ میں جو دوران ہے, دوران سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں, یہاں سے دور, اس سے مراد وہ دور نہیں ہے جو محال ہے, نہیں کہتے ہیں یہاں پہ دور سے مراد دائر, امر جو ہے وہ دائر ہے, یا تو اس کو اخذ کیجیے آپ یا اس کو اخذ کیجیے. جیسے آپ سے کہا گیا کہ اکرم العلماء, اس کی مثال ہم دے دے رہے ہیں, اکرم یعنی اقل و اکثر میں کیسے دائر ہوتا ہے. آپ سے کہا گیا اکرم العلماء الا الفساق منہم, ٹھیک ہے, فاسق کا احترام نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر کیا ہے, فاسق کا ایک فرد معین ہے, وہ کیا, فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو مرتکب کبائر ہو. ٹھیک ہے, یہ عقل ہے یا اکثر ہے, مرتکب کبائر اکثر نہیں ہے, عقل ہے, یعنی قدر متیقن. یعنی کیا مطلب, یعنی جو مرتکب کبائر ہے وہ تو حتماً فاسق ہے. سمجھ رہے, آپ کو شک کہاں ہو رہا ہے, شک ہو رہا ہے اکثر افراد میں. وہ کیا کہ جو مرتکب صغائر ہے کیا وہ بھی فاسق ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, تھوڑا غور کیجیے گا. کہا کہ آپ کو امر وہ دائرے کس میں, عقل اور اکثر میں. ٹھیک ہے, اور آپ کو کیا لا تو اکرم العلماء الا الفساق, فاسق کے 2 افراد ہیں, دائر ہے عقل اور اکثر کے درمیان میں. ابھی عقل اکثر کیا ہے کہ عقل کیا ہے, یعنی عقل یعنی قدر متیقن. قدر متیقن یہ ہے کہ جو بھی مرتکب کبائر ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. اکثر کیا ہے کہ کیا جو مرتکب صغائر ہے وہ بھی فاسق ہے یا نہیں ہے, ان دونوں میں امر دائر ہے. یہ ہو گیا اس کی مثال. یا پھر کا مثال الاول فإن, یا اس کو پہلے والی مثال آپ لے سکتے ہیں, کل ما طاہر, اس کیسے, فإن الامر دائر فیہ بین تخصیص خصوصی تغیر حسی اور تغیر اور یوم تقدیری. کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اس میں پہلی والی مثال میں ہم نے جو کہا تھا کہ ما تغیر بالنجاسہ میں تغیر سے مراد کیا ہے, یا حسی ہے یا تقدیری ہے. تو دیکھیے اب ایک قدر متیقن کیا ہے آپ کے پاس, اگر آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب اس پانی سے مثال کے طور پر نجاست کی بو آ رہی ہے, تو یہ تو قدر متیقن ہے کہ یہ حتماً نجس ہے. اب شک کہاں ہے, عام میں, یعنی تقدیری میں, مقدر میں, کہ کیا یعنی اس کے علاوہ بھی, یعنی تقدیری میں کیا ہوگا, یہ پھر حصے بھی داخل ہو جائے گا, تقدیری میں حصے بھی داخل ہو جائے گا. تو اب آپ کو یہاں پر شک ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو مقدر کیا گیا ہے اس مقدار پہ بھی نجس ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ امر دائرہ بین العقل والاکثر, عقل سے مراد حصی اور اکثر سے مراد تقدیری. یہ ہم نے جو مثال وہاں پہ فرض کی ہے, عقل سے مراد مرتکب کبائر, اکثر سے مراد مرتکب صغائر. دیکھیے فالعقل هو التغیر الحسی, تو ہم نے جو مثال دی ہے اس میں عقل کون ہے, ہاں. اچھا ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں, دیکھیے عقل سے مراد آپ یہ کم نہ سمجھے, آپ فرسٹ پہلی مطلب آپ نے کم سمجھا اس لیے کہا تھا مرتکب صغائر, یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے. عقل سے مراد قدر متیقن, یعنی یہ حتماً جو ہے کیا ہے,
نجس ہے، اور وہ نجس کون ہے؟ وہ پانی کہ جو آپ احساس کر لے رہے ہیں، حواس خمسہ وہ حتمن نجس ہے، وہ کہ جو جو مرتکب کبائر ہو وہ حتمن نجس، وہ کافر، وہ فاسق ہے۔ وہ دیکھیے خود تفسیر کریں، وہ المتیقن، ٹھیک ہے، وہ یقینی صورت ہے، والاکثر وهو العام من التقدیر، وهو العام من حاکم کا پڑھنے کی من الحسی و التقدیری، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ وَأُخْرَى، اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں عام؟ ایک کو کہہ رہے ہیں خاص، ایک کو کہہ رہے ہیں عام، بتا سکتے ہیں؟ ہاں حصی بھی شامل ہے۔ تو اب دیکھیے، اب اگر ہم نے جو مثال کی ہے اس میں بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حصی اور تقدیری والی مثال ہم نے مثال فاسق کی دی ہے، فاسق میں کیسے عام اور جس نے زیادہ گناہ کیا وہ تو فاسق ہے، ایک کم والا بھی فاسق ہو گیا تو دونوں جمع ہو اکثر ہو گئی؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر جب آپ مرتکب صغائر کو فاسق کہہ رہے ہیں تو جو مرتکب کبائر ہے وہ تو حتمن فاسق ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اکثر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُخْرَى يَكُونُ، تو یہ ایک صورت تھی کیا کہ جب امر دائر ہو بین المتباینین، بین الاقل والاکثر، ٹھیک۔ دوسری صورت وَيَكُونُ وَأُخْرَى يَكُونُ بین المتباینین کالمثال الثانی، امر جو کیا ہو دائر ہو بین دو چیز کے درمیان، متباین کی چیز میں، ٹھیک ہے۔ فإن الامر دائر فی بین تخصیص خالد بن بکر و بین خالد بن سعد، ٹھیک ہے، ولا قدر متيقن فی البین۔ یہاں پہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں متباین؟ دو تباین ہے دونوں میں، تباین کیا مطلب؟ تباین یہ مطلب ہے کہ دونوں کو بھی جمع نہیں ہو سکتے، ایک شخص ایک وقت میں یا تو خالد بن بکر ہوگا یا خالد بن سعد ہوگا، ایک وقت میں دونوں ہی ہو سکتے، اس لیے کہنا متباین ہے، اور دائر بین متباین۔ یہ جو آپ کو کہا گیا ہے کہ احسن الظن الا بخالد، ایک وقت میں یا تو وہ خالد ابن بکر ہوگا یا خالد ابن زید، اس لیے کہنا متباین ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ثم علی کل، دیکھیے 4 صورت کیسے، ثم علی کل من التقدیرین، دونوں فرض پہ، کون دونوں پر؟ دونوں تقدیرین، دونوں فرض کے ساتھ، ہاں اقل و اکثر اور متباین ہیں، ان دونوں کو کے ساتھ کیا ہوگا؟ اما ان یکون المخصص متصلا او منفصلا، ٹھیک ہے، یا تو مخصص متصل ہوگا یا منفصل ہو جائے گا۔ والحکم فی المقام یختلف باختلاف هذه الاقسام الاربعه في الجمله فنذكرها بالتفصیل، ہر ایک جو حکم جو ہے جیسے جیسے یہ حکم بدلے، یہ صورتیں بدلیں گی ویسے ویسے اس کا حکم بدلتا جائے گا۔ اب آپ کو چاروں کی تفصیل بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے آج یہ ارادہ کیا کہ اس کو ختم کریں گے۔ ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے؟ چلیے ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے 4 صورتیں بتا رہے ہیں، 4 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، 4 صورتیں ہوں گی۔ 4 صورتوں میں سے کہنے کہ چونکہ پہلے اور دوسری صورت وہ ہے کہ جس کا حکم جو ہے وہ ایک ہے اور دونوں متصل ہیں، لہٰذا دونوں کو ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1 اور نمبر 2 ایک ساتھ پڑھا ہوا ہے، وہ کیا؟ فیما اذا کان المخصص متصلا۔ آپ دیکھیے اس ترتیب سے لکھیں گے تو اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، جو ہم نے ابھی اس پہ لکھا بھی تھا کہ کیا ہے، شبہ مفہومیہ ہے اور مخصص جو ہے کیا ہے، متصل ہے، مخصص متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے امر جو ہے دائر ہے بین المتباینین یا بین الاقل والاکثر، ٹھیک ہے، ہاں، تو کیا ہوگا فإن الحق، اچھا دونوں کی مثالیں دیکھیے گا۔ جب امر دائر بین الاقل والاکثر، اس کی مثال کیا ہے؟ اکرم العلماء الا الفساق منهم، ٹھیک ہے۔ امر دائر ہے بین المتباینین، احسن الظن الا بخالد، ٹھیک ہے۔ تو مصنف یہاں پہ کیا حکم ہوگا؟ اجمال، خاص کا اجمال سرایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس نے فإن الحق فیہ ان اجمال المخصص یسری الی العام، کہ خاص کا جی کہ خاص کا اجمال جو ہے وہ عام میں سرایت کر جائے گا۔ تفسیر کرے اے انہو لا، دیکھیے ہم سمرا بتایا تھا ہم نے آپ کو، کیا مطلب اجمال سرایت کرے گا خاص کا عام، کیا ہوگا فائدہ؟ کیا ہوگا فائدہ؟ یہ ہوگا کہ آپ اصالت عموم سے تمسک نہیں کر سکیں گے۔ اے انہو لا یمکن تمسک باصالت العموم، کیوں؟ لادخال المشکوک فی حکم، اس لیے کہ اب عام جو ہے وہ اپنے مبین حال میں نہیں بات کر رہا، بلکہ وہ بھی عام کے افراد بھی جو مشکوک ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہاں پہ اصالت عموم آپ جاری نہیں کر سکتے۔ وہ ہوا واضح علی ما ذکرناہ ثابتا من ان المخصص متصل من نوع قرینۃ الکلام المتصلہ۔ اب اچھا یہاں پہ اب دلیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اب دلیل دے رہے ہیں، سمرا بتا دیا، اب دلیل دے رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے
جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر متصل ہوگا مخصص تو چاہے اقل و اکثر ہو یا متباین، دونوں صورتوں میں سرایت کر جائے گا. اس کی دلیل سنیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مخصص سے متصل ہوتا ہے وہ قرینہ متصلہ کی حیثیت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ عام کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ عام کا ظہور عموم میں نہیں ہوتا، عام کا ظہور ہی ہوتا ہے فیما عدل خاص. ٹھیک ہے، یعنی اب جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا اکرم العلماء الا الفاسقین میں، تو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں سامنے والے کو؟ ہاں، یعنی آپ وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ایسے عالم کا احترام کرو کہ جو فاسق نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن کبھی جو منفصل ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اکرم العلماء کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہفتے بھر تک آپ یہ کہنا چاہتے ہیں چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام کرو. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے دلیل وہ علامہ ذکر ان المخصص متصل من نوع قرینۃ الکلام المتصلہ، گویا کہ وہ قرینہ کلام متصلہ ہے. یعنی جب تک کلام وہ ہے کہ جو متصل ہے، یعنی ایک ہی کلام ہے. ٹھیک ہے، کلام منفصل کا جب متکلم کلام کو مکمل کرے خاموش ہو گیا ہو. لیکن قرینہ متصلہ میں کیا ہوتا ہے؟ متصل میں وہ ایک ہی کلام ہوتا ہے، الگ سے کلام نہیں ہوتا. فلا ينعقد، جب قرینہ متصلہ ہے، جب کلام ایک ہی کلام ہے تو کیا ہوگا؟ فلا ينعقد للکلام ظہور الا فی ما عدا الخاص. تو کلام کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ ما عدا الخاص میں ہوتا ہے، عموم میں نہیں ہوتا ہے بلکہ فی ما عدا الخاص میں ہوتا ہے. فاذا كان الخاص مجملا سرى اجماله الى العام. تو جب خاص مجمل ہوگا تو اس کا اجمال بھی جو امام میں سرایت کر جائے گا. کیوں؟ لأن ما عدا الخاص غیر معلوم، اس لیے کہ جو ما عدا الخاص ہے وہ معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. تو عام کا ظہور نہیں ہوگا کس میں؟ فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص، اس میں کہ جس کا نکلنا جو ہے کیا ہے؟ عنوان خاص میں معلوم نہیں ہے. یہ دو صورتیں بیان کر دی. ٹھیک ہے، اب آئیے تیسری صورت. اور یہاں پہ ہم تیسری صورت میں کیا قائل ہیں؟ اجمال ہوگا سرایت یا نہیں کرے گا؟ یہاں کہتے ہیں یہاں بھی اس بات قائل ہے کہ سرایت نہیں کرے گا، لا یسفی. ٹھیک ہے، اب اس کی دلیل سنیے گا، سمرا سنیے گا. فی الدوران بین الاقل والاکثر، امر دائر ہے کس میں؟ اقل اور اکثر میں. ٹھیک ہے، اذا کان المخصص منفصلا، اور مخصص کون سی ہے؟ منفصل. مثال کیا ہوگی اس کی؟ اکرم العلماء، پھر کچھ دنوں بعد ولا تکرم الفساق من العلماء. ٹھیک، فإن الحق فيه ان اجمال الخاص لا يسري الى العام. یہاں پر حق یہ ہے کہ جو خاص کا اجمال ہے وہ عام کی سرایت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اے انه يصح التمسك باصالة العموم. دیکھیے سمرا، جب سرایت نہیں کرے گا تو کیا آپ اصالة العموم سے تمسک کر سکتے ہیں. کیوں؟ لادخال ما عدا الاقل فی حکم العام، اس لیے کہ خاص کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب داخل ہو جائیں گے عام کے افراد میں. ٹھیک ہے، تو آپ گویا کہ ایسا تو جاری کر دیں گے. والحجۃ، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے کہ سرایت نہیں کرے گا؟ اس کی دلیل سنیے. والحجۃ فیہ واضحہ بناء علی ما تقدم فی الفصل الثانی من ان العام المخصص بالمنفصل ینعقد له ظہور فی العموم. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب مخصص منفصل ہوتا ہے تو عام کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ عام کا ظہور عموم میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا كَانَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْخَاص. ہاں ٹھیک ہے، پھر ایک ہفتے بعد خاص آتا ہے اور خاص کو آپ مقدم کرتے ہیں عام ظہور پر. لیکن یہ جو تقدیم ہوتی ہے کس باب سے؟ من باب تقدیم اقوى الحجتین. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کی حجت کو دیکھتے ہیں، دلیلوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کیا دیکھتے ہیں کہ خاص جو ہے کیا اظہر ہے اور عام جو ہے ظاہر ہے، لہٰذا آپ خاص کو مقدم کر دیتے ہیں. خاص دیکھتے ہیں نص ہے اور عام جو ہے وہ ظاہر ہے، تو آپ نص کو اس پر جو ہے ترجیح دے دیتے ہیں. فإذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه فلا يكون حجة في الزائد. تو جب خاص جو ہے وہ کیا ہو؟ مجمل ہوگا. ٹھیک ہے، زائد میں جو زائد علی القدر المتيقن ہے. ٹھیک ہے، فلا يكون حجة في الزائد، تو خاص جو کیا ہے زائد میں حجت نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے فرض کیا حسب الفرض مجمل لا ظہور فیہ وانما تنحصر حجیته في القدر المتيقن وهو الأقل. تو خاص کی حجیت جو ہے کس میں منحصر ہوگی؟ خاص حجت ہوگا صرف قدر متعین. قدر متعین وہ خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص نہیں فقط بھی کیا حجت ہوگا، وہ عام میں نہیں جائے گا. فکیف، اب جب یہ خاص میں حجت ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ فکیف یزاحم العام المنعقد ظہور، وہ کہ جس کا حجت جس کا ظہور قائم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہ جس کا ظہور ہی نہیں ہے وہ کسی ایسے سے مزاحم کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ظہور قائم ہو چکا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ فکیف یزاحم العام المنعقد ظہورہ فی الشمول، کہ جس کا ظہور جو کیا ہے منعقد ہو چکا ہے عام میں، لجمیع افراد التی منها القدر المتيقن من القائل.
کہ جس میں سے قدر متیقن بھی ہے خاص کا. ومنها القدر الزائد علیہ المشکوک دخوله فی الخاص، اور انہی میں سے کیا ہے قدر زائد بھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ خاص میں داخل ہے یا نہیں ہے. فاذا خرج القدر المتيقن بحجة اقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجة العام وظهوره فيه. تو جب یہ جو قدر متیقن جو ہے یعنی قدر متیقن یعنی خاص یہ خارج ہو گیا ایک اقوا حجت سے، چونکہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ خاص دیکھیے عام کا بھی ظہور ہے اور خاص کا جو ہے وہ ظہور ہے، لیکن عام کا خاص کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے اور عام کا ظہور جو کیا ہے حجت ابھی نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں فاذا خرج القدر حجت اقوا، ایک اقوا حجت کی وجہ سے وہ اس کا ظہور جو ہے خارج ہو گیا. ہاں تو یبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجت العام وظہوره فيه، تو وہ جو قدر زائد ہے وہ اپنے ظہور پر باقی رہے گا، لہٰذا اس پہ کوئی اجمال نہیں ہوگی. یعنی کیا مطلب نہیں کہنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عام کا ظہور ہوگا فقط اور خاص کا ظہور کے ساتھ ساتھ جو کیا حجت بھی ہو جائے گی. ایک چوتھی وہ صورت جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دوران جو ہو بین المتباینین ہو اور مخصص جو کیا مخصص منفصل ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اس کی مثال کیا ہے اکرم کل عالم، ٹھیک ہے، ولا تکرم زید العالم مثلا. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ جی. البتہ بیچ میں فاصلہ ہوگا، اکرم کل عالمین یہ ہو گیا، اس کا ظہور ہو گیا، پھر کچھ دنوں بعد کہا گیا ولا تکرم زید العالم. فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام. یہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا تین صورتوں میں سرایت ہے، یہ تیسری صورت ہے یہاں پہ بھی سرایت. کل مخصص المتصل، جس طریقے سے ہم مخصص متصل میں سرایت کے قائل تھے یہاں پر بھی ہم سرایت کے قائل ہوں گے. کیوں؟ لأن المفروض حصول العلم الاجمالی بالتخصیص واقع، اس لیے کہ ہم نے فرض کیا کیا ہے کہ علم اجمالی جو ہے وہ تخصیص کا ہو گیا ہے. یقیناً ہمیں علم ہے کہ یہ جو عام ہے اس پر تخصیص وارد ہو چکی ہے، یہ حتماً ہے، یہ حتماً آپ کے پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے زید کا احترام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ اس زید کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ زید ابن بکر ہے یا زید ابن خالد ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ایک زید ہے کہ جس کا احترام آپ کو نہیں کرنا. تو کیا ہوگا فَيَسْقُطُ الْعُمُومُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. تو کیا ہوگا تو عموم جو ہے وہ دونوں میں، دیکھیے دونوں صورتوں میں جو دو زید ابن بکر اور زید ابن سعد میں آپ کو شک ہو رہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم زید ابن بکر کا جو ہے وہ احترام کریں گے اور زید ابن خالد کا احترام نہیں کریں گے. کہا نہیں، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں آپ نہیں کہہ سکتے ایسا؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ زید ابن بکر کا ہمیں احترام کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ زید ابن خالد کی کیا غلطی ہے، آپ اس کا بھی احترام کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے فَيَسْقُطُ الْعُمُومُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ، تو عموم جو اپنی حجت سے ساقط ہو جائے گا فی کل منہما، دونوں میں. ہاں اب یہاں پر ایک فرق ہے، تو پھر کوئی وہ کہے گا کہ بھائی جب یہی بات ہے جو حکم آپ اس صورت میں لگا رہے ہیں، تیسری صورت چوتھی صورت میں جب امر دائر و بین المتباینین اور مخصص منفصل ہو، تو اس میں اور ادھر وہ جو ہم نے بتایا تھا متصل والی صورت میں پہلی دوسری میں، ہاں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ سرایت کا حکم لگا رہے ہیں، یہاں پر بھی سرایت کا حکم لگا رہے ہیں، تو کوئی فرق ہے؟ تو پھر متصل و منفصل میں تو کچھ فرق ہونا چاہیے. سنیے والفرق بینہ وبین المخصص المتصل المجمل. ٹھیک ہے، یعنی اس والی صورت میں جب متباینین ہو اور اس میں کہ جب مخصص جو ہے متصل ہو اور اجمال ہو مجمل ہو. ٹھیک ہے، انہ فی المتصل یرتفع ظہور الکلام فی العموم رأسا، کہ جو متصل میں ہوتا ہے وہ کلام کا ظہوری اصل ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے مخصص متصل میں کلام کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ فیما عدل خاص میں ہوتا ہے، لیکن جب منفصل ہوتا ہے تو فیما عدل خاص میں نہیں ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے عموم میں اس کا ظہور ہوتا ہے. وفی المنفصل المردد بین المتباینین ترتفع حجیت الظہور. یہاں پہ کیا ہے ظہور کی حجیت. دیکھیے ایک میں اصلاً کلام کا ظہور ہی نہیں ہوتا مخصص متصل میں، اور منفصل میں کیا ہے کلام کا ظہور ہو جاتا ہے لیکن حجت نہیں ہوتا ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک مرتبہ کلام کا ظہور ہو جانا اور دوسرے اس ظہور کا حجت ہونا. تو ہم کس کی نفی کر رہے ہیں؟ ہم چوتھی صورت میں نفی کر رہے ہیں حجیت کی نفی کر رہے ہیں، ظہور کی نہیں. یہاں پہ ظہور ہو جائے، لیکن پہلی اور دوسری صورت میں کیا تھا؟ اصلاً کلام ہم ظہور کی نفی کر رہے تھے، اصلاً کلام کا ظہور ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ غور کرنے والی بات ہے، ذرا سا سن رہے ہیں. والفرق بینہ یعنی بین هذه الصورة
وبین المخصص متصل المجمل، دونوں میں کیا فرق ہے کہ انہ فی المتصل، جب متصل ہو، ٹھیک ہے، اور کیا ہو، اجمال کس میں ہو، ہم پہلی دوسری صورت بولے غلط ہے، صرف کون سی صورت ہوگی، دوسری صورت ہوگی، دوسری اور چوتھی صورت میں کیا فرق ہے، سوال یہ ہے، دوسری صورت کیا تھی کہ مخصص متصل ہے اور دوران بین المتباینین ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھی صورت کیا ہے کہ مخصص منفصل ہے، دوران بین المتباینین ہے، یعنی متباینین میں دونوں شریک ہیں، بس اتصال اور انفصال کا فرق ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، سمجھ گئے بات، تو ان دونوں میں فرق بتا رہے ہیں دوسری صورت اور چوتھی صورت میں، کہ دوسری صورت میں اصلاً ظہور ہی نہیں ہو رہا تھا، ظہور ہی فی ما درخواست میں ہو رہا تھا، لیکن چوتھی صورت میں کیا ہے، ظہور ہو رہا ہے لیکن وہ ظہور حجت نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہ فی المنفصل المردد بین المتباینین ترتفع حجیت الظہور، لا ظہور، ظہور نہیں مرتفع ہو رہا ہے، حجیت، وَإِن كَانَ الظُّهُورُ الْبَدْوِي بَاقِيًا، ہاں ظہور جو ہے وہ باقی ہے، اس کی حجیت جو کیا ہے، فلا يمكن التمسك بإصالة العموم في أحد المرددين، تو دونوں میں آپ کیا ہے تمسک نہیں کر سکتے اصالۃ العموم سے، ٹھیک ہے، وہاں پر اصلا کلام کا ظہور ہی نہیں تھا، دوسری چوتھی صورت کیوں، اچھا کیا مطلب ہے دوسری صورت کون سی تھی، نہیں دوسری صورت مخصص منفصل ہو اور بین المتباینین، یہ تو چوتھی صورت ہے، مخصص منفصل اور دوران بین المتباینین، یہ تو چوتھی صورت ہے جو پڑھ رہے ہیں، دوسری صورت کیا ہے، ہاں مخصص متصل ہو اور دوران بین المتباینین، تو ہم یہ فرق بتانے لگے آپ کو کہ وہاں پر بھی متباینین میں شک ہے، یہاں پر بھی متباین میں شک ہے، تو آپ کیا فرق رہیں گے دونوں میں، کوئی فرق نہیں ہے، تو کہہ رہے جی ہاں فرق یہ ہے، ہاں اس اعتبار سے دونوں شریک ہیں کہ دونوں میں لا یسری جو، بس فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں پر اصلاً ظہور نہیں ہوگا کلام کا، ظہور ہے لیکن حجیت نہیں ہے، لیکن ہم نے تو پڑھا تھا جہاں ظہور ہو تو وہاں حجت ہوگا، جیسے کہ پچھلے ہم نے بولا تھا، ٹھیک صحیح ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن کب کس شرط کے ساتھ، جب اس کے مقابل میں کوئی نص اور ظاہر نہ آ جائے، یہاں پر ایک نص آ گیا نا، جو نص ہے ظاہر پہ وہ حجت، دیکھیے ظاہر کب تک حجت ہے جب کوئی نص نہ آ جائے، لیکن ہمارے پاس نص آ گیا، ظاہر کب تک حجت ہے جب اس سے کوئی اقوا حجت نہ آ جائے، ہمارے پاس جو خاص وارد ہے وہ ظہور کے اعتبار سے اقوا ہے، یہی تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ظاہر ہے وہ ظاہر نہیں ہے، وہ نص آ گیا، اب آپ اس کو ترجیح کر دیں گے، اس کو بل لو فرض انها تجری بالقیاس الى احدهما فهي تجری ايضا بالقیاس الى الاخر، اب یہاں پر آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ آپ یہاں پر دونوں میں کیا ہوگا، عموم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا حجیت سے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم دونوں زید ابن بکر اور زید ابن خالد دونوں میں امر مردد تھا متباینین میں، کوئی اس بات پہ اٹل ہے کہ نہیں ہم زید ابن بکر کے حوالے سے احترام کریں گے اور زید ابن سعد کا احترام مثلا نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک کی بنسبت جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ دوسرے کی کیا غلطی ہے، آپ اس کی بنسبت کیوں نہیں اکرام کریں گے، ٹھیک ہے، دیکھیے بلو انہا تجری، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اصالۃ العموم جاری ہوگا بالقیاس الی احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کی بنسبت یعنی زید بن بکر کی بنسبت، تو کیا کہیں گے تجری ایضا بالقیاس الی الاخر، دوسرے کی بنسبت جو جاری ہوگا، ولا ہاں کوئی یہ کہے کہ کوئی اور تھوڑا سا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ نہیں ہم دونوں کی بنسبت جاری کریں گے، ولا يمكن جريانهما معا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہیں کہ ہم دونوں کا احترام کریں گے، تو یہاں وہ بھی غلط ہے، کہا کیوں، اس لیے کہ یہ تو ہمیں یقیناً علم ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ اکرم العلماء الا زید العالم، ایک کو تو حتماً کہا گیا ہے کہ آپ احترام نہ کیجیے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے کر سکتے دونوں کا احترام کریں، دونوں کا احترام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو معمور بھی اس کو انجام نہیں دے رہے، چونکہ حتماً صاف طور پر آپ کو منع کیا گیا ہے کہ ایک زید کا احترام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ولا يمكن جريانهما معا دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیوں، لخروج احدہما العموم قطعا، کہ قطعا عموم سے ایک جو ہے وہ خارج ہے، جب یہ خارج تو پھر دونوں کا کیسے احترام کریں گے، سمجھ رہے ہیں، فیتعارضان ویتساقطان، تو جب اس طریقے سے تعارض ہو جائے گا تو دونوں جو کیا ہے ساقط ہو جائیں گے، وَإِن كَانَ الْحَقُّ أَنَّ نَفْسُ وُجُودِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ يَمْنَعُ مِنْ جِرْيَانِ أَصَالَةِ الْعُمُومِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا رَأْسًا، ٹھیک ہے، لا انہا تجری فیہما فیحصل التعارض معا، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر دیکھا جائے تو اصلا اصالۃ العموم جاری ہی نہیں ہوگا،
وہاں پہ کیا تھا کہ اساتذہ العموم جاری کریں گے، اس کے بعد سے جو ہے تعارض ہوگا تو تساقط ہوگا. مصنف کہہ رہے کہ نہیں، اصلاً یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم اساتذہ العموم ہی جاری نہیں کریں گے حتیٰ کہیں کہ تساقط یا تعارض نہیں. مصنف حق یہ ہے کہ نفس علم اجمالی کا وجود، علم اجمالی کا وجود کیا ہے، یہ مانع ہو جائے گا کس چیز سے؟ جریان اساتذہ العموم سے. آپ کے پاس علم اجمالی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک زید حتمن جو ہے کیا ہے، لائق احترام نہیں ہے، اس کے احترام سے منع کیا گیا، تو یہی علم اجمالی، یہی کافی ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی کا احترام نہ کریں، یعنی آپ اساتذہ العموم کو جاری نہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حق یہ ہے کہ نفس وجود. اچھا یہ علم اجمالی کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ تو کہا گیا ہے کہ ایک زید کا احترام نہیں کرنا، تو علم اجمالی یہی آپ کے پاس ہے. اب ہمارے پاس 2 زید ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے، تو یہی علم اجمالی ہے آپ کے پاس. مصنف کہہ رہے کہ بس ایک علم اجمالی کا ہونا ہی یہی کافی ہے کہ آپ اساتذہ العموم سے تمسک نہ کیجیے. جب آپ اساتذہ العموم سے تمسک ہی نہ کریں گے تو پھر یہ سوال ہی نہیں آئے گا کہ تعارض ہو رہا ہے اس کے بعد تساقط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ أَنَّ نَفْسَ وُجُودِ الْمُجَانِ يَمْنَعُ مِنْ جَرْيَانِ اساتذہ العموم فِي كُلِّ مِنْهُمَا رَأْسًا. دونوں میں کسی کے آپ جو ہے اساتذہ العموم سے تمسک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لا ان نہ یہ کہ ہم اس بات خیال ہو گے تجری اساتذہ العموم دونوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تعارض ہوگا، پھر ان میں سے آپ کہیں کہ تساقط ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.